باب 2 سیاسی اور آئینی ارتقاء پولیٹیکل اینڈ کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ پاکستان میں جمہوریت کی ترقی اور مسائل پروگریس اینڈ پرابلمز آف ڈیموکریسی ان پاکستان قیام پاکستان کے بعد پاکستان میں وفاقی پارلیمانی جمہوری نظام رائج کیا گیا جو آج تک رائج ہے۔ پاکستان کی پہلی آئین ساز اسمبلی کو اپنے ملک کے لیے آئین بنانے اور پارلیمنٹ کی حیثیت سے کام کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی۔ یہ بھی واضح کر دیا گیا کہ آئین کی تیاری تک گورنمنٹ کو اپنے ملک کے لیے آئین بنانے اور پارلیمنٹ کی حیثیت سے کام کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی۔ یہ بھی واضح کر دیا گیا کہ آئین کی تیاری تک گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 پر عمل کیا جائے گا۔ 1949 میں اسمبلی سے قرارداد مقاصد منظور کروائی گئی جس کے مطابق اقتدار اعلیٰ کا مالک اللہ تعالیٰ ہے جو اپنا اقتدار پاکستان کے عوام کو تفویض کرتا ہے جن کے نمائندے اس مقدس امانت کو قرآن و سنت کی حدود میں رہتے ہوئے استعمال کریں گے۔ قرارداد مقاصد کی منظوری کے بعد اس بات کا تعین ہو گیا کہ ملک کا دستور کن بنیادوں پر بنایا جائے گا اور اس مقصد کے لیے دستور ساز اسمبلی کے ارکان پر مشتمل ایک کمیٹی بھی قائم کر دی گئی۔ مگر آزادی کے فوراً ہی بعد پاکستان ایسے بے شمار مسائل کا شکار ہو گیا کہ دستور ساز اسمبلی بھرپور توجہ نہ دی جا سکی۔ سیاسی عدم استحکام اور نااہل قیادت کی وجہ سے حکومتیں تیزی سے تبدیل ہونے لگیں۔ ان حالات کے پیش نظر گورنر جنرل غلام محمد نے 24 اکتوبر 1954 کو دستور ساز اسمبلی تحلیل کر دی اور نئی اسمبلی کے قیام کا اعلان کر دیا۔ دستور ساز کی راہ میں حامل رکاوٹوں میں ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ ملک کا مغربی حصہ 4 صوبوں پاکستان کے ساتھ الحاق کرنے والی ریاستوں جبکہ مشرقی حصہ ایک صوبے پر مشتمل تھا۔ اس رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے مغربی پاکستان کے 4 صوبوں کو ملا کر ایک صوبہ بنا دیا گیا اور اسے 1 یونٹ کا نام دیا گیا۔ 1 یونٹ کے قیام کے بعد دستور سازی کا کام کافی حدود تک آسان ہو گیا۔ نو منتخب وزیر اعظم چودھری محمد علی نے دستور سازی کے کام کی طرف پوری توجہ دی اور اسے مکمل کیا۔ دستور ساز اسمبلی نے 1956 کے نئے آئین کی منظوری دے دی جس کے مطابق پاکستان اسلامی جمہوریہ ہوگا اور وفاقی پارلیمانی نظام قائم ہوگا۔ یہ آئین 2.5 سال تک ملک میں نافذ رہا۔ 1958 میں جنرل محمد ایوب خان نے مارشل لا نافذ کرکے خود اقتدار سنبھال لیا۔ تمام اسمبلیاں تحلیل کر دی گئیں۔ سیاسی جماعتوں پر پابندی لگا دی گئی۔ قوم سے خطاب کرتے ہوئے جنرل محمد ایوب خان نے کہا کہ ہمارا اصل مقصد جمہوریت کی بحالی ہے، ہم جمہوریت کی طرف واپس جائیں گے۔ جنرل محمد ایوب خان کی کوششوں سے 1962 میں پاکستان کے دوسرے آئین کا نفاذ ہوا جس کے تحت جنرل محمد ایوب خان نے ملک کے صدر منتخب ہوئے۔ وہ 1958 سے 1962 تک اقتدار میں رہے۔ 1969 میں صدر ایوب خان کے استعفے کے لیے مطالبے میں شدت آ گئی۔ حالات اتنے خراب ہو گئے کہ صدر جنرل محمد ایوب خان نے مستعفی ہو کر اقتدار عدمی کے کمانڈر ان چیف جنرل محمد یحییٰ خان کو سونپ دیا۔ جنرل محمد یحییٰ خان نے 25 مارچ 1969 کو مارشل لا نافذ کیا اور آئین کو منسوخ کر دیا۔ 30 مارچ 1970 کو جنرل محمد یحییٰ خان نے لیگل فریم ورک آرڈر LFO جاری کیا جس کے تحت دسمبر 1970 میں بالغ رائے دہی کی بنیاد پر عام انتخابات منعقد ہوئے۔ مشرقی پاکستان میں عوامی لیگ اور مغربی پاکستان میں پاکستان پیپلز پارٹی اکثریتی جماعت کے طور پر سامنے آئی جبکہ مجموعی طور پر عوامی لیگ اکثریتی جماعت بن کر سامنے آئی، لہٰذا حکومت بنانے کا حق عوامی لیگ کا تھا مگر اسے اقتدار منتقل نہ کیا گیا۔ مشرقی پاکستان میں اچانک ہنگامے پھوٹ پڑے اور فوج کی حالات پر قابو پانے کی کوشش ناکام ہو گئی۔ 16 دسمبر 1971 کو مشرقی پاکستان سے علیحدہ ہو کر بنگلہ دیش کے نام سے ایک نیا ملک بنا۔ بعد ازاں مغربی پاکستان میں جنرل یحییٰ خان نے 20 دسمبر 1971 کو اقتدار پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ذوالفقار علی بھٹو کے سپرد کر دیا۔ اس حکومت نے 14 اگست 1973 کو
پاکستان کا تیسرا آئین نافذ کیا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے حکومت نے آئینی مدت پوری ہونے سے قبل ہی مارچ 1977 میں انتخابات منعقد کرائے، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کو کامیابی ملی، مگر اس موقع پر حزب اختلاف کی سیاسی جماعتوں نے حکومت پر دھاندلی کا الزام لگایا اور تحریک چلانے کا اعلان کیا۔ حزب اختلاف کی تحریک نے تھوڑے ہی عرصے میں ملک گیر ہنگاموں کی شکل اختیار کر لی اور حالات حکومت وقت کے کنٹرول سے باہر ہونے لگے۔